بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا گزرا دن؟ میرا تو یار آج کا دن بہت بیزی تھا اور بہت ہیکٹک بھی تھا، کیونکہ آج سے میرے ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو ابھی بھی بس میں کام کرتی ہوئی اٹھ کے آئی ہوں، تو واپس جا کے میں نے اپنا کل والے پیپر کی تیاری کمپلیٹ کرنی ہے۔ چلیں جلدی سے پھر ہم آج کی ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ مجھے آپ کو انتظار کروانا اچھا نہیں لگا، میں نے کہا آپ سب لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، تو جتنی بھی آج ہو سکی نا اتنی ہم ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں۔ چلیں لیٹ سٹارٹ ناول بے داغ، ریٹن بائی نبیلہ عزیز، ایپیسوڈ نمبر 3۔ امی کی وفات کے بعد زرکون اکیلی اور شمائلہ بھابھی آزاد ہو گئی تھی۔ ساس کا جو ذرا سا بھی لحاظ اور مروت تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ آزاد اور بے فکر ہو چکی تھی۔ گھر کا ہر کام زرکون کے ذمے تھا۔ وہ تو پہلے بھی سارے کام خود ہی کرتی تھی، لیکن اب شمائلہ بھابھی نے اپنے بیڈ روم کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، صبح کا ناشتہ، دن کا لنچ اور رات کا کھانا بنانا بھی زرکون کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ اور دن بھر کاموں میں جتی رہنے والی زرکون نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ آج کل ان کے گھر میں بھابھی کے خالہ زاد کزن جبران کا بہت آنا جانا ہو گیا ہے، اور بھابھی زرکون کے ساتھ بھی کافی شیریں لہجے میں پیش آتی ہیں۔ یہ تو مہرین تھی جس نے اسے اس چیز کا احساس دلایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زرکون نے ہنڈیا کے نیچے چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ مہرین نے گھور کے پوچھا تھا۔ لیکن مہرین، وہ تو بھابھی کا کزن ہے، جب امی زندہ تھی تب بھی آتا تھا۔ زرکون بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تب بھی آتا تھا، لیکن اتنا نہیں آتا تھا۔ اب تو فیاض بھائی گھر سے نکلتے ہیں اور وہ ٹپک پڑتا ہے۔ وہ شام کے وقت نہیں آ سکتا جب فیاض بھائی گھر پر ہوتے ہیں؟ مہرین اسے اس سنگین صورتحال سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی جس سے وہ بے خبر پھر رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ بھابھی کا اپنے کزن کے ساتھ کوئی چکر ہے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، مہرین نے کندھے اچکائے۔ یار تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ پہلیاں کوئی بجھوا رہی ہو؟ زرکون جھنجھلا گئی۔ تم صاف صاف سمجھ ہی نہیں رہی۔ پلیز مہرین، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تم دل کو مت گھبراؤ، بلکہ دل کو اور حوصلے کو مضبوط رکھو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جبران کا اٹھنا بیٹھنا تو بھابھی کے ساتھ ہے، لیکن اس کی نظر تم پہ ہے۔ میں اگر اپنی چھت پہ جاؤں یا پھر سیڑھیاں اترنا چڑھنا پڑے تو اکثر نظر تمہارے صحن کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور جہاں تم جاتی ہو وہاں تمہارے پیچھے اس جبران کی نظریں جاتی ہیں، اور اسی چیز نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اپنے خیالات تم سے شیئر کر کے دیکھتی ہوں، لیکن تم تو بالکل ہی بدھو واقع ہوئی ہو، اتنی بے خبر ہو کے رہتی ہو گھر میں۔ مہرین نے اسے سرزنش کی تھی اور زرکون کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ معاملہ بھابھی پہ شک تک ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن مہرین تو زرکون کے سر پر خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا مہرین؟ زرکون کی حالت گیر ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ اب یہ ہوگا کہ تم کھڑے کھڑے گر جاؤ گی، مہرین نے خفگی سے کہا اور اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ مہرین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرکون واقعی اندر سے ڈر گئی تھی۔ یہ سن کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے کہ وہ کسی کی نظروں کی زد میں ہے۔ ڈرو گی تو مرو گی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی نہ کسی طرح یہ بات فیاض بھائی تک پہنچانی ہے کہ جبران آپ کے گھر آتا ہے۔ وہ یقیناً بات کی گہرائی کو سمجھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، شکی تو وہ پہلے سے ہی ہیں۔ رہی سہی کسر تمہاری اس بات سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن مہرین، وہ الٹا مجھے اپنے عتاب کا نشانہ بنا لیں گے۔ زرکون گھبرا گئی۔ ان کے عتاب کا نشانہ اس کی بیوی کو بننا چاہیے، تمہیں نہیں، مہرین نے چبا کر کہا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ بھابھی اندر داخل ہوتے ہی کافی سختی سے بولنی تھی۔ مہرین اور زرکون ایک لمحے کے لیے بوکھلائی تھیں۔ کچھ نہیں، وہ میں ہنڈیا بنا رہی تھی۔ زرکون فوراً کھڑی ہو گئی۔ باتیں بنا رہی ہو یا ہنڈیا بنا رہی ہو؟ ہنڈیا کا مسالہ جل رہا ہے، انہوں نے ڈھکن اٹھا کر ناگواری اور غصے سے کہا۔ اچھا زرکون، میں چلتی ہوں، تم سے دوبارہ بات ہوگی۔ مہرین اٹھ کر باہر نکل گئی اور زرکون چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ سکی۔ یہ محلے میں ملاپ بڑھانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ جانتی بھی ہو فیاض کتنا غصہ کرتے ہیں؟ وہ الٹا زرکون کو لتاڑنے لگی۔ بھابھی، مہرین میری بچپن کی سہیلی ہے، فیاض بھائی جانتے ہیں، اس لیے مہرین کے حوالے سے انہوں نے کبھی اعتراض یا غصہ نہیں کیا۔ زرکون نے شمائلہ بھابھی کی غصے والی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کیوں نہیں کیا؟ مجھے تو وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مہرین کے آنے جانے پر نظر رکھا کرو، اچھے کردار کی نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے۔ بھابھی پلیز، آپ اس کے بے داغ کردار پر شک مت کریں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، صرف میرے گھر آتی ہے۔ اس کے بھائی بھی بہت غیرت والے ہیں، کہیں اور آنے جانے نہیں دیتے۔ زرکون نے مہرین کے لیے احتجاج کیا۔ بس زیادہ وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور زرکون ضبط کر کے رہ گئی۔ تو تم مجھے لینے کے لیے آ ہی گئے؟ ماریا گہری سانس کھینچتی ہوئی خوشی اور فخر کا اظہار کرتی اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ عزیر کے چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ تھی۔
وہ ماریا کا بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے بالوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پیچھے ہٹاتے ہوئے ادا سے بولی، عزیر میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہ اس کی غائب دماغی بھامتے ہوئے جھنجھلا گئی، لیکن میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ عزیر اس کا خیال تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا، کسی اور سے؟ اور کون ہے یہاں؟ ماریا کو چھمبا ہوا، جو خود موجود نہ ہو اس کا خیال موجود ہوتا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، تو اس بکل والی لڑکی کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ ماریا کے انداز میں تمسخر اور طنز تھا۔ تقریباً، اس نے سر ہلا کر کہا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ ماریا طنزیہ پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ آج واپسی پر اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ جب سے میری لائف میں آئی ہے ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس کی ضرورتوں کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ وہ اس کا ذکر بڑی دل جمعی سے کر رہا تھا اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ عزیر بھی شاپنگ کے متعلق سوچ سکتا ہے، جو شاپنگ کے نام سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ ماریا اسے ہمیشہ اپنے ساتھ زبردستی شاپنگ پر لے کر جاتی تھی اور آج وہ خود شاپنگ پر جانے کے لیے ٹائم نکال رہا تھا۔ تم شاپنگ کرو گے؟ اس کے لیے؟ ماریا رہ نہ سکی اور پوچھ لیا۔ ظاہر ہے، میری بیوی ہے تو شاپنگ بھی میں ہی کروں گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میرے لیے تو کبھی تم نے شاپنگ نہیں کی، ماریا نے شکوہ کیا۔ میری تم سے شادی بھی تو نہیں ہوئی، عزیر کا جواب برجستہ تھا۔ تم اس لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ماریا بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے کریدنا چاہتی تھی۔ پسند؟ محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے، اور اب تو میں اس سیڑھی سے اور بھی آگے آ گیا ہوں۔ پسند تو تم مجھے بھی کرتے تھے۔ کرتا تھا، بالکل کرتا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ اس پسند کی پہلی سیڑھی سے کبھی آگے نہیں بڑھا۔ بڑھنا چاہا بھی تو کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ اس میں پتہ نہیں کہ میری غلطی تھی یا تمہاری کمزوری۔ اس کی بات پہ ماریا کا رنگ بدل گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے ہدت کا احساس ہوا تھا یا پھر کچھ کھو دینے کا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ میں پسند، شوق، یقین، اعتبار اور بھروسے کی تمام سیڑھیاں طے کرتا محبت کی سیڑھی تک جا رہا ہوں، وہ سیڑھی جس پہ محبت براجمان ہے۔ عزیر بڑے سکون سے جواب دے رہا تھا۔ ماریا کا دل نہ جانے اور کتنا جلتا اگر روحانہ بیگم اور فرزانہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل نہ ہوتی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی نیچے آ گئی تھیں۔ چلیں بیٹا۔ روحانہ بیگم نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ عزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، انہیں واپسی کے لیے نکلنا تھا۔ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا جب عزیر نے روحانہ بیگم اور ماریا کو کراچی پہنچ کر گھر ڈراپ کیا تھا اور گاڑی وہیں سے واپس موڑ لی۔ کہاں جا رہے ہو؟ مارکیٹ۔ مارکیٹ کیوں؟ روحانہ بیگم کو حیرت ہوئی کہ وہ اتنا سفر طے کر کے آیا ہے تو دوبارہ کیوں جا رہا ہے۔ ماریا سے پوچھ لیجیے گا، اسے پتہ ہے، یہ کہہ کر گاڑی نکال کے لے گیا تھا۔ عزیر اس وقت مارکیٹ کیوں گیا ہے؟ ان کا رخ ماریا کی سمت ہو گیا۔ اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کرنے۔ ماریا نے سلگ کر جواب دیا۔ بیوی کے لیے شاپنگ؟ روحانہ بیگم کو بھی یہ جملہ بہت چبھا۔ جی، اپنی چہیتی بیوی کے لیے شاپنگ، ماریا تلخی سے کہتی اپنا اٹیچی گھسیٹتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چہیتی بیوی کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیسی ہو تم؟ اتنا مس کر رہے تھے ہم۔ نوشابہ بھابی نے ماریا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر فارمیلٹی نبھائی، وہی فارمیلٹی جو اپر کلاس کا خاصہ تھی۔ سیم ٹو یو بھابی۔ ماریا ان کے گلے ملی تھی اور ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیا تھا، وہ بھی فارمل سا۔ آپ کی دیورانی کہاں ہے؟ یار، میری دیورانی کے روپ میں تو تم ہی سجتی ہو۔ نہ جانے عزیر وہ عجوبہ کہاں سے اٹھا لایا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کہاں سے اٹھا لایا ہے، ماریا چبا کر بولی۔ جہاں سے اٹھا کے لایا ہے اسے وہیں پر واپس نہ پھینکا تو میرا نام بھی روحانہ بیگم نہیں۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے عزائم ظاہر کیے تھے۔ نوشابہ اور ماریا دونوں چونک کر متوجہ ہوئی تھیں۔ مام، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوشابہ حیرت سے بولی۔ وہ ہمیشہ ساز سے بنا کے رکھتی تھی، اس لیے کافی اتفاق تھا ان لوگوں میں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکی عزیر کو پسند آئی، وہ اسے گھر لے آیا۔ اب اس کا شوق پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے اسے عمر بھر کے لیے گلے کا توق بنانے سے بہتر ہے کہ اسے چلتا کرے۔ لیکن کیسے موم؟ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اوہ گریٹ موم۔ ماریا بے اختیار ان سے لپٹ گئی تھی۔ عزیر، عمیر اور نوشابہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں موم ہی کہتی تھی۔ خوش رہو میری جان، یہ گھر تمہارے بغیر سونا تھا، اس گھر کی چھوٹی بہو تم ہی بنو گی۔ انہوں نے ماریا کو تسلی اور یقین دلایا۔ ماریا ریلیکس ہو گئی تھی، اب اسے اپنی خالہ کی سپورٹ حاصل تھی، اسے ڈرنے یا پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بڑے ٹھاٹھ سے دندناتی ہوئی عزیر کے بیڈ روم میں آ گھسی تھی۔ مقصد زرکون کو ڈسٹرب کرنا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ زرکون عزیر کی کتابوں کے ریک کے پاس کھڑی تھی، اپنے عقب میں نسوانی آواز سن کر فوراً پلٹی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس بیڈ روم میں تو چڑیا تک نہیں بھٹکتی تھی سوائے عزیر کے۔ آپ
زرکون کو واقعی ماریا کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب دوبارہ آ ہی نہیں سکتی تھی؟ ماریا کا انداز طنزیہ تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ صبح جب عزیر اور آنٹی آپ کو لینے کے لیے حیدرآباد گئے تھے تو میں بھی وہیں موجود تھی۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، آئیے بیٹھیے نا۔ زرکون نے ہاتھ میں پکڑی کتاب واپس ریک میں رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی۔ میں نے بیٹھنا ہوا تو مجھے تمہاری آفر یا اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بیڈ روم عزیر کا ہے، تمہارا نہیں۔ ماریا حدت امیز لہجے میں کافی چبا کر بولی۔ صرف یہ بیڈ روم ہی عزیر کا نہیں ہے ماریا جی، میں بھی عزیر کی ہوں۔ زرکون کے اندر اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آگے کو وہ بیش ساختہ ماریا کو حقیقت کا آئینہ دکھا بیٹھی تھی، جس پر ماریا بل کھا کے رہ گئی۔ لیکن عزیر تو میرا ہے نا؟ ماریا نے ہار نہیں مانی تھی۔ کسی کے گھر کو اپنا گھر کہنے سے وہ اپنا تو نہیں ہو جاتا نا؟ زرکون کے جواب برجستہ تھے۔ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو، نہ جانے کس گندی گلی سے اٹھ کر ہمارے گلے پڑ گئی ہو۔ لیکن زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی کایا کسی بھی وقت پلٹ سکتی ہے۔ ماریا دھمکی دے رہی تھی۔ یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ زرکون نے استضاعیہ کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ تم؟ ماریا انگلی اٹھا کر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور پھر جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ زرکون وہیں کی وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ زرکون دہل کے رہ گئی۔ وہ ماریا کے رویے پر یقیناً کچھ دل برداشتہ ہوتی، لیکن اتنے میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ وہ ہر چیز ذہن سے جھٹک کر نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو دوبارہ بک ریک سے کتاب نکال کر بیٹھ گئی، اور یوں ہی کتاب پڑھتے پڑھتے اسے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ چونکی تو اس وقت جب عزیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بے شمار شاپنگ بیگز تھے جو اس نے لا کر بیڈ پر ڈھیر کر دیے تھے۔ زرکون اپنے سامنے بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگز کو دیکھنے لگی۔ میں شاپنگ کرنے سے بہت کتراتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی شاپنگ بھی کبھی کبھار ہی کرتا ہوں، اس لیے مردانہ تو مردانہ مجھے زنانہ شاپنگ کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ حالانکہ میرا زیادہ وقت عورتوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کسی کو گفٹ دینے کا خیال ہی نہیں آیا، لہٰذا اس وقت آپ کے لیے مجھے جو اچھا اور مناسب لگا وہ لے آیا ہوں۔ عزیر بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا اسے شاپنگ کے متعلق بتا رہا تھا۔ میرے لیے اتنی شاپنگ؟ وہ حیران و پریشان رہ گئی۔ کیوں؟ آپ کوئی جن بھوت ہے جس کو شاپنگ کی ضرورت نہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ… وہ چپ ہو گئی اور کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ پہلے آپ اپنا سامان تو چیک کر لیں، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ عزیر نے بیگز کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کے اصرار پر زرکون کو مجبوراً تمام چیزیں نکال کر دیکھنا پڑی۔ اس کے لیے کپڑے، جوتے، پرفیومز، باڈی سپرے، لوشنز، کاسمیٹکس، تولیہ، ہیئر برش، ٹوتھ برش، شولڈر بیگ، شیمپو اور ایسی ہی بہت سی لیڈیز ضروریات کی اشیاء بھی موجود تھیں، جن کو شاپنگ میں دیکھ کر زرکون کا چہرہ لال پڑ گیا تھا اور اس نے وہ چیزیں دیکھے بغیر ہی واپس بیگ میں ڈال دیں۔ عزیر اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں ہی لے کر آیا ہوں اور آپ مجھ سے ہی چھپا رہی ہیں۔ اس نے زرکون کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا چہرہ مارے شرم کے اور بھی جھک گیا تھا۔ آپ کو یہ سب وہ جو کہنا چاہتی تھی کہہ نہ سکی۔ میں نے کئی بار مردوں کو اپنی بیویوں کے لیے ایسی شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آج سوچا کہ میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ اسے خاصی بے باک نظروں کی زد میں رکھے ہوئے تھا۔ زرکون کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن عزیر نے بھی بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شکریہ نہیں ادا نہیں کریں گی؟ عزیر نے اسے دوبارہ بیڈ پر کھینچ لیا تھا۔ شکریہ کس بات کا؟ زرکون جان بوجھ کر انجان بنی۔ بتاؤں آپ کو؟ وہ کوہنی کے بل اونچا ہوا۔ بتانا ضروری ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جو انجان بنے اسے بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ عزیر کا لہجہ گمبھیر ہو رہا تھا، آواز میں جیسے حرارت تھی۔ انجان اس لیے بن رہی ہوں کہ میں آپ کی عنایتوں کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ زرکون کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ بات کا رخ مت بدلیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور سن رہی ہیں۔ عزیر نے زرکون کے گلے میں بازو ڈال کر اسے اپنی سمت اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ زرکون کو لگا اس کا تن ہی نہیں من بھی پگھلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پھسل آئے تھے۔ وہ جھکی ہوئی تھی، اس لیے اس کے آنسو عزیر کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ آنسوؤں کی نمی سے ٹھٹک گیا تھا اور اس کے گلے سے بازو ہٹاتے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ زرکون، کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنے رخساروں سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زرکون، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ عزیر نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ دونوں بھی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آج کی ساری شاپنگ بھی بیڈ پہ بکھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی جو آپ کر رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، انداز بے بس سا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا نہیں چاہتی؟
عزیر کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑ گئے تھے۔ آپ میرے قریب مت آئیں، آپ واپس ماریا کی طرف پلٹ جائیں، میرے ساتھ رہ کر آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بن کر آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سوسائٹی میں موو کر سکوں۔ زرکون نے کہہ ہی دیا تھا۔ عزیر گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ تو گویا آپ یہ سب میری خاطر میرے خیال سے کہہ رہی ہیں؟ اس نے زرکون کو براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماریا سے شادی کر کے آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی۔ پلیز آپ مجھے آزاد کر کے خود بھی آزاد ہو جائیں۔ دیکھیے خاتون، میں نے آپ سے کب کہا کہ میں قید میں ہوں اور آزادی چاہتا ہوں؟ عزیر جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے گھر والے اور ماریا تو یہی چاہتے ہیں نا؟ زندگی میری اور آپ کی ہے، اس میں میرے گھر والوں کے چاہنے اور ماریا کے چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں میرا چاہنا اور آپ کا چاہنا ضرور اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ دوسری بار طلاق کی بات کر رہی ہیں؟ تیسری بات کریں گی تو میں سچ مچ طلاق دے بھی دوں گا۔ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے تو نہیں رکھ سکتا نا؟ نہیں عزیر، اس میں میرے چاہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً تیزی سے بولی اور پھر خود ہی اپنی بے اختیاری پر ٹھٹک گئی۔ عزیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہیں لوگوں سے؟ وہ مسکرا کے پوچھ رہا تھا۔ لوگ ڈراتے جو ہیں، وہ نظر چرا گئی۔ کس نے ڈرایا آپ کو؟ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ماریا آئی تھی۔ زرکون کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ عزیر کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ماریا یہاں آئی تھی؟ جی، اور وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ بیڈ روم آپ کا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ ماریا کے دل میں اب بھی آپ کی واپسی کی امید زندہ ہے۔ آپ اب بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیں تو سوچ سکتے ہیں۔ میں کبھی بھی آپ کی زندگی کی یا آپ کی خواہش کی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور عزیر چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ وہ ان سب کو کس طرح قائل کرتا کہ وہ قدرت کے اس فیصلے پر خوش ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ وہ اس مقدر پر راضی ہے کیونکہ وہ ایسی ہی بیوی تو چاہتا تھا جو ہر لحاظ سے مشرقی اور ہر لحاظ سے پاک صاف ہو۔ ماریا جیسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے والی، اسموکنگ کرنے والی اور وسکی پینے والی نہ ہوتی۔ آزاد اور بے باک، سب کے ساتھ مل کر سڑکوں پر قہقہے لگانے والی اور کلبز میں پارٹیز اٹینڈ کرنے والی نہ ہوتی۔ ماریا سراسر روحانہ بیگم کی پسند تھی۔ وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ پہلے عمیر کے لیے اشفاق حمدانی اپنی بھتیجی نوشابہ کو بیاہ کر لائے تھے، اس لیے اس بار روحانہ بیگم کی باری تھی۔ اب چھوٹے بیٹے کے لیے وہ اپنی بھانجی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی۔ عزیر نے کئی بار ان کی اس پسند سے اختلاف بھی کیا، لیکن روحانہ بیگم خود ماریا کی ٹائپ کی ہی تھی، اس لیے انہیں ماریا ہی پسند تھی۔ ماریا کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، سو روحانہ بیگم اسے اپنے گھر لے آئی تھی تاکہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے۔ لہٰذا پچھلے 2 سال سے ماریا ان کے گھر میں رہ رہی تھی اور اب پھر وہ واپس آ گئی تھی۔ عزیر کو لگا ماریا کا دوبارہ یہاں آنا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی، وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، آپ بھی اسے بچپن سے جانتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔ زرکون فیاض احمد کی بات سن کر تڑپ گئی تھی۔ وہ مہرین کے اور زرکون کے آپس میں ملنے پر پابندی لگا رہے تھے۔ میں جو بکواس کر رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے دھاڑ اٹھے۔ مگر بھائی، میں اسے اپنے گھر آنے سے کیسے منع کروں؟ زرکون کا لہجہ بھرا گیا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ واقعی اکیلی اور تنہا ہو گئی تھی۔ صرف ایک مہرین تھی جو اس کی ڈھارس بندھاتی رہتی تھی، جس نے اسے کافی حد تک سہارا دیا تھا، اور اب بھابھی کی کرم نوازی سے وہ سہارا بھی چھن رہا تھا۔ زرکون کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ تم منع نہ کرو، میں اسے منع کر دوں گی، شمائلہ بھابھی نے پیشکش کی۔ یہ ٹھیک ہے، شمائلہ اسے منع کر دے گی۔ انہوں نے بھابھی کی بات سے اتفاق کیا تھا اور زرکون بے بسی سے کھڑی رہی۔ وہ اس وقت جبران کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، اگر کرتی تو الٹا اپنے گلے میں پڑ جاتا۔ جاؤ شمائلہ، میرے لیے اور سالن لے کے آؤ۔ فیاض احمد کو کھانے میں سالن کم ہوا، اس لیے بیوی کو پلیٹ تھمائی۔ جی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً چلی گئی۔ اب تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ زرکون کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ ان کی آواز میں ابھی بھی کرخت تھی۔ وہ بھائی، آپ آفس جاتے ہیں تو یہ لیں، گرم کر کے لائی ہوں، شمائلہ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے تیزی سے کہا۔ زرکون کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ زرکون کو پتہ تھا کہ بھابھی کے ہوتے ہوئے اسے فیاض احمد سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جب وہ گھر آتے تھے تو شمائلہ بھابھی ہر وقت ان کے آگے پیچھے ہی منڈلاتی رہتی تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔ زرکون کو کافی مشکل کا سامنا تھا، اب تو وہ مہرین کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بتاؤ نا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ دوبارہ سے کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کیا بات کرنے والی تھی۔ زرکون نے نظر چراتے ہوئے بہانہ کر دیا۔ اتنی جلدی بات بھول گئی؟ شمائلہ بھابھی کی نظریں کاٹ دار تھیں۔
ایک بار اچھی طرح یاد کر لوں پھر بات کروں گی، زرکون کہہ کے باہر نکل گئی تاکہ دوبارہ بھابھی کی تیز دھار نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر یہی تانا بانا بن رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ تھوڑی دیر بعد فیاض احمد اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور اونچی آواز میں دستک دینے والے سے پوچھا، میں جبران ہوں فیاض بھائی۔ باہر سے جبران کی آواز سنائی دی۔ زرکون کو اس کی آواز بھی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند لگنے لگی تھی۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا تھا زرکون ہی کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ وہ اس کی نظروں کی زد میں ہی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے اب اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ تو بھلا ہو مہرین کا، جس نے اسے غفلت اور بے خبری کی نیند سے جگا دیا تھا، ورنہ وہ یہی سمجھتی کہ جبران شمائلہ بھابھی کا کزن ہے اور اکثر ان سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ حالانکہ خود زرکون کو بھی 2-3 بار یوں محسوس ہوا جبران اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو دماغ سے جھٹک دیتی تھی۔ آؤ آؤ جبران، بیٹھو یہاں۔ فیاض احمد اسے ساتھ لیے ہوئے برآمدے میں آ گئے۔ میں تو بیٹھ جاتا ہوں، آپ سنائیں، آپ کہاں بزی ہوتے ہیں؟ کئی بار آپ سے ملنے آپ کے گھر آیا ہوں لیکن آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، آپ کا انتظار کر کر کے چلا جاتا ہوں۔ جبران کی بات پہ کمرے میں موجود زرکون ہکا بکا رہ گئی تھی کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ خود ہی فیاض بھائی کو بتا رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آتا ہے اور ان کا انتظار کر کر کے چلا جاتا ہے۔ ہاں بتا رہی تھی شمائلہ، تم شاید کوئی نیا کاروبار شروع کرنے والے ہو۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، میں نے سوچا آپ کاروباری آدمی ہیں، پہلے آپ سے مشورہ کر لوں۔ زرکون اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، انہوں نے بخوشی مشورے کے لیے حامی بھری۔ زرکون زرکون، بھابھی نے اسے آواز دینا شروع کر دی۔ جی بھابھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی۔ کیا تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی مہمان آیا تو اسے چائے پانی کا ہی پوچھ لو؟ جی وہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اب تو پتہ ہے نا، جاؤ جلدی سے چائے وغیرہ لے کر آؤ، بلکہ آج تو جبران کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، کیوں جبران؟ انہوں نے کافی اطمینان سے جبران کو مخاطب کیا۔ نہیں شمائلہ باجی، اتنی دیر نہیں رک سکتا، بس چائے تک ٹھیک ہے۔ جبران اور شمائلہ کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے دونوں ایکٹنگ کر رہے ہوں۔ زرکون کو لگا وہ دونوں چوکنے ہو گئے تھے، اپنے آپ پہ شک کا داغ دھونے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے تھے۔ یقیناً شمائلہ بھابھی کو مہرین اور زرکون کی گفتگو کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو وہ مہرین کا بائیکاٹ کرا رہی تھی۔ وہ تھوڑا دماغ لڑا کر ان کی چال بازی سمجھ گئی تھی، لیکن ان کے جال سے بچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے اسے کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی طریقہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ چائے بن رہی ہے یا پائے؟ شمائلہ بھابھی کی آواز پر وہ چونک کر سنبھل گئی۔ جی لے کر آ رہی ہوں۔ وہ چھوٹی سی ٹرے میں 3 کپ رکھے باہر آ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے سامنے جانا ہی پڑا، جس کی خباثت اس کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی۔ جبران بھائی چائے لے لیں، اس نے جان بوجھ کر بھائی پر زور دیا۔ جبران فیاض احمد کی نظر سے اوجھل تھا، کیونکہ سامنے زرکون کھڑی تھی، اس لیے اس نے اپنی ہوس زدہ نظریں اس کے سراپے پر گاڑ دی تھیں، لیکن کہا کچھ نہیں تھا۔ زرکون کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسنی دوڑ گئی، یوں لگا جیسے کوئی نوکیلی چیز اس کے جسم کے آر پار ہو گئی ہو۔ اس کی ننگی نظروں سے زرکون کو جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ فوراً اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی، لیکن اس کی غلیظ نظروں کا احساس نہیں ہٹا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی لپک سے آگاہ ہو چکی تھی، اس لیے آج احساس بھی کچھ زیادہ ہوا تھا۔ صاحب آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو ملازمہ کو اس کے لنچ کا خیال آیا تھا۔ تمہاری چھوٹی بیوی نے لنچ کیا؟ اس نے زرکون کے متعلق پوچھا۔ نہیں صاحب، میں پوچھنے کے لیے گئی تھی، وہ شاید نہا رہی تھی۔ اوکے تو پھر تم کھانا لگاؤ، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھ آیا تھا۔ زرکون آپ لنچ کریں گی؟ عزیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے بھی اس لیے نہیں کیا کہ تب تک آپ آ جائیں گے۔ وہ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال کر جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھانے کے لیے لپکی تھی، لیکن دوپٹہ بیڈ سے غائب تھا، اور دوسری طرف عزیر کے ہوش غائب ہو رہے تھے۔ وہ اس پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو چکا تھا۔ ڈارک براؤن کلر کے سوٹ اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ اس کے سوٹ بس اندازے کے مطابق لے کر آیا تھا، اس لیے ان کپڑوں کی فٹنگ کچھ زیادہ ہی فٹ تھی، اتنی کہ عزیر کا دم سینے میں اٹک گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اپنے سینے میں یا اس کے سینے میں۔ میرا دوپٹہ کہاں گیا؟ وہ صوفے پر ڈھونڈ رہی تھی اور عزیر کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ قمیص کا گول گلا خاصا گہرا تھا، اور گہرا تو قمیص کا پچھلا گلا بھی تھا، لیکن اسے بالوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ گھنے سیاہ اور لمبے بال اس کی پشت پر دبیز چادر کا کام کر رہے تھے۔ جب تک میں ایک طالب علم ہوں تب تک اس بیڈ روم میں احتیاط سے اور ہوش و حواس کے ساتھ رہا کریں، ورنہ اگر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تو یقیناً ایک روز فیل ہو جاؤں گا۔ اس نے جھک کر بیڈ کے قریب قالین پر گرے دوپٹے کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور دوپٹہ زرکون کے گرد پھیلا دیا تھا۔ زرکون کو لگا کہ وہ دوپٹہ نہیں بلکہ عزیر کے حصار میں آ گئی ہو۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے اوڑھتی ہوئی بولی۔ کیا آپ کو ابھی بھی میرے مضبوط اعصاب پر کوئی شک ہے؟
وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ اس شک میں آپ خود ہی تو ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتی کہ مرد کے اعصاب جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے کمزور بھی ہوتے ہیں، اور انہیں کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کے وجود کا ہوتا ہے۔ عورت کا وجود آگ کی مانند ہوتا ہے اور مرد کے اعصاب موم کی مانند۔ آگ جتنی قریب آئے گی موم اتنا ہی پگھلے گا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ جلتے جلتے وہ خود موم خود آگ پکڑ جاتا ہے۔ عزیر کا لہجہ بھی پگھل رہا تھا۔ زرکون 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور وہ اس کی اس حرکت پر ٹھٹکا، پھر مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، مجھ سے دور ہی رہا کریں۔ اس نے زرکون کے پیچھے ہٹنے کی حرکت کو سراہا تھا۔ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ زرکون نے بات بدلنا چاہی۔ کون سی بھوک؟ وہ پٹری سے اترا ہوا تھا۔ زرکون اس کے سوال پر سٹپٹا گئی۔ پیسے بھوک بڑھ جائے تو بندہ کچھ بھی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زرکون کو آج اپنا آپ بچنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ گھبرائیے نہیں، وقت سے پہلے یا بے وقت کھانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں اسے سمجھا بھی دیا تھا۔ آئیے نیچے چلتے ہیں، کھانا لگ گیا ہوگا۔ عزیر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ زرکون اچھی طرح دوپٹہ لپیٹتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آج ہمیں لانگ ڈرائیو پر چلنا چاہیے، وہ کھانا شروع کرتے ہوئے بولا۔ آج کیا خاص بات ہے؟ وہ اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عزیر پہلے ہی اس رات کھانا شروع ہو چکا تھا۔ میں کچھ کہوں گا تو آپ کو شکایت ہوگی، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ آپ شکایت والی بات ہی نہ کریں، ہا ہا ہا، یعنی کوئی بھی بات نہ کروں؟ وہ اس کی بات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ عزیر دوبارہ قہقہ لگا کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ گویا کسی طرح بھی گزارا نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زرکون سر جھکا گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا تھا۔ ریشمی دوپٹہ سر پہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، وہ بار بار اوڑھ رہی تھی اور وہ بار بار سرک رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو چادر ہی اوڑھنی چاہیے، دوپٹہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، جس سے آپ کو بھی مشکل ہوگی اور مجھے بھی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولا اور پانی پی کر کھڑا ہو گیا۔ دھوپ تھوڑی ڈھل جائے پھر ڈرائیو پہ چلتے ہیں، وہ گلاس ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، لیکن زرکون کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی ہی شرم میں مری جا رہی تھی، جو اباً ہاں یا نہ کہہ ہی نہ سکی۔ عزیر اس کی سمت دیکھ کر مسکراتے ہوئے اوپر چلا گیا تھا۔ دیکھو شمائلہ، میں اور برداشت نہیں کر سکتا، اپنا وعدہ پورا کرو، اب تو کمبخت راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، جبران دبے لہجے میں جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ دیکھو جبران، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ صبر کرو، میں موقع اچھا دیکھ کر ہی کچھ کروں گی نا۔ شمائلہ بھابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ روز روز کے بہلاوے سن کر اب برداشت کا دامن چھوڑ رہا تھا۔ آج وہ اپنے لوفرانہ انداز میں نظر آ رہا تھا۔ وہ انتہائی عیاش اور ہوس زدہ آدمی تھا۔ باپ امیر تھا، اس لیے عیاشی بھی دھڑلے سے کرتا تھا۔ کب آئے گا اچھا موقع؟ کبھی تم اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کا کہتی ہو، کبھی اپنی ہمسائی کو، کبھی اپنی نند کو، کبھی محلے والوں کو۔ اتنے میں تمہیں 50 لڑکیوں کے ساتھ راتیں بسر کر لیتا ہوں، تم نے مجھ سے ایک پر پھنسا رکھا ہے۔ جبران آج غصے اور کوفت کا شکار تھا۔ میں نے کیوں پھنسا رکھا ہے؟ تم خود ہی فدا ہو اس پر۔ شمائلہ بھابی خفا ہونے لگی۔ وہ چیز ہی ایسی ہے، بڑے سے بڑے کافر بھی ایمان لے آتا ہے۔ فدا ہونا تو ہے ہی بہت چھوٹی سی بات، چلتی پھرتی قیامت ہے۔ چادر میں چھپی ہو تب بھی لشکاریں مارتی ہے، چادر سے نکال کے دیکھوں گا تو نہ جانے کیا قیامت ڈھائے گی۔ جبران کے منہ میں پانی آ گیا تھا، اس کا خبیث ذہن نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ بس صبر کر لو 2-4 دن کے لیے، جیسے ہی موقع ملا بلا لوں گی تمہیں۔ شمائلہ نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی۔ مجھ سے 2-4 گھنٹے صبر نہیں ہو رہا، تم 2-4 دنوں کا کہتی ہو؟ وہ اپنی بے قراری کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ خدا کے لیے جبران، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر کسی کو شک پڑ گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ملوث ہوں، تو سمجھو فیاض یا تو مجھے قتل کر دیں گے یا طلاق دے دیں گے۔ شمائلہ دبے دبے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ارے میری جان، تمہیں قتل تو نہیں ہونے دوں گا میں، تم بھی بڑے کام کی چیز ہو۔ جبران نے آنکھ دباتے ہوئے شمائلہ بھابی کے رخسار کو انگلی سے چھوا تھا۔ بس اب زیادہ بکواس نہ کرو، اب نکلو یہاں سے۔ شمائلہ فوراً پیچھے ہٹی۔ دوبارہ کب آؤں؟ اگر فیاض ملتان چلے گئے تو کل آ جانا، تمہیں مس کال دے دوں گی۔ پھر تم کہاں جاؤ گی؟ میں بازار چلی جاؤں گی۔ آؤ گی کب؟ وہ ساری پلاننگ پوچھ رہا تھا۔ جب تم فارغ ہوگے۔ ہائے یار، میرا تو پورا دن اسے چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا، وہ مسرور سے انداز میں جھومتے ہوئے بولا۔ بس پورا دن نہیں، 1 گھنٹہ ہی کافی، اور دھیان رکھنا آس پاس کوئی آواز نہ سنے، ورنہ پورے محلے والے تمہیں سبق سکھا دیں گے۔ شمائلہ نے اسے اچھی طرح سمجھایا۔ تم فکر نہ کرو، ایسا منہ بند کروں گا کہ اف بھی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جاتے جاتے پھر خباثت سے ہنسا اور شمائلہ نے اسے بھیج کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کی ہماری ایپیسوڈ کا یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔
کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کیا یہ زرکون اپنے آپ کو اس کی خباثت سے بچا سکے گی یا کیا ہوگا، کس طرح سے سٹوری ٹرن لے گی؟ اور عزیر کیا وہ ہم اسی طرح سے رہ سکے گا یا وہ بھی زرکون کو آگے جا کے بیت پار کر دے گا؟ روحانہ بیگم کیا سازش تیار کر رہی ہیں؟ تو اسی کے لیے اب آج مجھے اجازت دیں، اور دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے دعاؤں کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔